سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی نیب عدالت میں پیشی۔ نواز شریف کے خلاف تینوں ریفرنسز یکجا کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ احتساب نہیں، انتقام ہو رہا ہے، خواجہ سعد رفیق کا الزام۔ کیا نیب مقدمات شریف خاندان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ پوچھیں گے ماہر قانون جسٹس شائق عثمانی سے۔ سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاہ خاور سے اور ماہر قانون عارف چوہدری سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان میں اس وقت سیاست میں جو ہلچل اور غیر یقینی کسی کیفیت ہے، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ساتھ قانونی نکات سے بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ احتساب کا وہ عمل جس کو کچھ ہلکے انتقام کہہ رہے ہیں، اس میں کیا کوئی ایسے پہلو ہیں جو قانونی طور پر زیر بحث آنے چاہیے؟ سیاست میں تو ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ تنقید بڑے جارحانہ انداز سے قانونی پہلوؤں پر بھی ہوئی اور قانون کے رکھوالوں کے اوپر بھی ہوئی۔ دوسری طرف جو اس کا پولیٹیکل سائیڈ ہے، اس سے الگ ہو کر ہم آج کوشش کریں گے کہ قانونی طور پہ جانچ پڑتال کریں کہ وہ جو سوالات جو بار بار اس وقت پاکستان کی سیاست میں گونج رہے ہیں، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ I'll start with you شان۔ جو سب سے پہلا سوال آج کل ہے وہ یہ کہ مجھے کیوں نکالنا تھا، تو بہت بڑا مقدمہ تھا، بڑے عرصے تک اس کی ہیئرنگز ہوئی تھیں، اسی مقدمے سے ریلیٹڈ بڑے بڑے کامنٹس آئے تھے جو پہلا فیصلہ آیا تھا، دوسرے فیصلے میں اقامہ پہ کیوں نکال دیا؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور یہ جو ان کا نیریٹو ہے یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور حقائق کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی سازش ہوتی تو یہ کسی نے چھپ کے بنائی ہوتی اور کسی طریقے سے بیک ڈور سے اس پورے پروسیس کو منور کیا ہوتا۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک پیناما لیکس کے تحت جو کہ ریولیوشنز ہوئیں، اس میں بہت سارے ملکوں میں بہت ساری فیملیز، بہت ساری رولنگ فیملیز کے نام آئے، جن پہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی آیا۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پیناما لیکس آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چینل کے اوپر ان کے صاحبزادے حسین نواز نے ایک پروگرام میں بڑے کلیئر کٹ انداز میں یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی اونرشپ کو ایکسیپٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہماری پراپرٹیز ہیں۔ جب یہ لیکس ہوئی تو پھر خود نواز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے کہا اور انہوں نے ڈس اون نہیں کیا ان پراپرٹیز کو، انہوں نے کہا یہ ہماری خاندانی پراپرٹیز ہیں اور ہمارے جائز آمدن سے بنی ہوئی ہیں، اور ہمیں اور میں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا رہا ہوں اور اس میں ہم خود بنوائیں گے اور اس میں ہم یہ ساری منی ٹریل اور جتنا بھی اس کی جو ایک اس کی جو لافلنس ہے ان ٹرانزیکشنز کی، ان کو امپروو کریں گے۔ تو یہ پروسیس تو خود سٹارٹ ہوا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے خلاف ایک چیز کوئی ایجنسی یا کوئی ایسا ادارہ ڈگ آؤٹ کر کے لے کے آیا، یہ تو ایک اتفاقاً ریولیوشنز ہو گئی، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بٹ جے آئی ٹی پہ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا، دیکھیے ایجنسیز نے بنائی، ہمارے مخالفین نے بنائی، جنہوں نے بنائی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مخالفین کون تھے، فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا تھا۔ جو پٹیشنز آئیں وہ ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں، ایک شیخ رشید صاحب کی طرف سے، ایک جماعت اسلامی کی طرف سے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے کیئر کے ساتھ ایک بڑی لمبی پروسیڈنگز کی اور اس پہ ایک جب 20 اپریل کا فیصلہ آیا، وہ سپلٹ تھا، 2 جج صاحبان نے ان کو اسٹیٹ اوے نائل قرار دے دیا، 3 جج صاحبان نے یہ محسوس کیا کہ اس کی مزید تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے تحت جے اے ٹی بنی۔ اور جے اے ٹی بھی جو بنی، جے اے ٹی کا بننا جو ہے یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو جے اے ٹیز کا کانسیپٹ تھا وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں تھا، اور اس جے اے ٹی میں ابھی بھی لازم ہے کہ اس میں 2 انٹیلیجنس اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں۔ اور اس جے اے ٹی کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ بہت ساری انفارمیشنز انٹرنیشنلی لوکلی وہ شاید ایف بی آر کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس یا جو ہے دوسرے ادارے تھے جس میں ان کے پاس شاید نہ ہوں،
تو ان کی سروسز اس لیے ہائر کی گئی تھی کہ یہ ان کو سپورٹ کریں ٹو ریٹریو دی انفارمیشن اینڈ مٹیریل فرام ابراڈ. ان کے پاس وسائل تھے. اور آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ جو 5 اپریل والا جو آرڈر تھا جس میں جے اے ٹی کی تشکیل ہوئی، جو نام کنفرم ہوئے، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی آرڈر کیا کہ جے اے ٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ اس تحقیقات کے لیے اپنے اپنے محکموں سے معاونت اور تعاون بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نہیں ہیں. اور جب وہ جے اے ٹی آئی اور اس پر جب وہ سپلٹ ڈیسیجن آیا 20 اپریل والا، تو اس پہ تو مسلم لیگ نون نے اور ان کی قیادت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہماری پوزیشن ونڈیکیٹ ہوئی ہے. اس سے کہتے ہیں لیکن جو سوال ہے چودھری صاحب وہ یہ تو کہ ایک بہت سے لوگوں نے کیا، اینالسٹ نے بھی کیا اور کچھ قانون دانوں نے بھی شاید یہ کیا کہ اتنا زوردار فیصلہ نہیں تھا جیسا ہو سکتا تھا. بہت ساری باتیں تھیں. یا اگر ہم اس کو سیفلی کوشچن کو اگر ہم کوٹ کریں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن پہ نہیں نکالا گیا. کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے. بات یعنی اگر کوئی قانون سے واقف ہے تو یقیناً وہ یہ بات نہیں کرے گا. باقی اور ساری واقفیتوں سے اس طرح کے سوال کیے جا سکتے ہیں. چونکہ یہ جو فیصلہ تھا جس پہ نکالا گیا ہے یہ آرٹیکل 184(3) میں تھا. آرٹیکل 184(3) میں آپ ایز سچ ایویڈنس کو کریت نہیں سکتے، اس پہ بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی. ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی تھی 2 حوالوں سے. ایک تھی ان کے صادق اور امین ہونے کے حوالے سے، اور ایک تھی کہ یہ جو ریفرنسز ہیں ان کے خلاف چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اتنے جاندار ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. تو جہاں تک پہلے حصے کا تعلق تھا جس میں ان کا وہاں آرٹیکل 184(3) میں 2 ججز کا فیصلہ، آپ کبھی اس کو یعنی بہت سارے کم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے نا 5 رکنی بینچ کا، اس نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ this is in continuation with our judgment dated so and so. یعنی وہ ججمنٹ پہلی جو ہے جس میں 2 جج صاحبان اور جو 3 جج صاحبان کی رائے جو تھی اس میں انہوں نے اسی کو آگے لے کے چلے ہیں. اب ساری ایویڈنس جب ان کے سامنے آ گئی. یہاں سے دوسرا سوال، میرا سوال ابھی وہی قائم ہے کہ فیصلہ کمزور تھا یا مضبوط تھا، لیکن ان کنٹینیوشن آپ نے کہا یہی تو شکایت مریم نواز صاحبہ نے ابھی یہ کہا کہ کتنی دفعہ 2 3 4 دفعہ فیصلے آتے ہیں. فیصلہ تو وہ آ گیا تھا جس میں 2 نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، 3 نے ایگری نہیں کیا تھا، تو دوبارہ اتنا لمبا مقدمہ کیوں؟ نہیں ایسی بات نہیں تھی. قانونی طور پہ کوئی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ ایسے پہلے بھی ہوا؟ وہ جو 3 تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسے ڈسکوالیفائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جو ایویڈنس جو سامنے ان کی آئی تھی منی ٹریل، جس طرح شاہ خاور صاحب نے فرمایا کہ وہ ساری کی ساری بات اس پہ انہوں نے بھی اپنی روشنی ڈالی تھی کہ وہ کوئی کنونسنگ بات نہیں ہے. چونکہ پراپرٹیز جب مان لی گئی ہیں تو پھر آپ کی ایویڈنس جو ہے ان پراپرٹیز تک منی ٹریل جو ہے دیٹ مسٹ بی کنونسنگ. اور کوئی ایگزامپل ہے ایسی کہ ہم نے دیکھا ہو ہمارے ملک میں کوئی کسی کیس کی ایگزامپل ہے کہ ہم نے دیکھا ہو کہ ایک فیصلہ آنے کے بعد پھر ایک دوسرا فیصلہ بھی آیا؟ میمو گیٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا کیونکہ 184(3) کے تحت ہی وہ جو ریسٹرکشن لی گئی تھی. لیکن جب یہ چوہدری صاحب نے جو فرمایا کہ 184(3) میں آپ ڈیپر ایویڈنس میں نہیں جا سکتے، تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے میمو گیٹ میں یہ محسوس کیا کہ اس کی کوئی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس قسم کی تحقیق سپریم کورٹ خود نہیں کر سکتی، اس کے لیے پھر 3 ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنایا گیا. انہوں نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کی، بیانات ریکارڈ کیے، اور انہوں نے پھر واپس جو ہے سپریم کورٹ کو بھیجا اور سپریم کورٹ نے اس کو. ایک اور بات جو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں بڑی کاگنیزنٹ تھی. اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو فیصلہ وہ کریں گے اس کے اوپر نیچے جا کے ریفرنس جب فائل ہوں گے اور ریفرنسز پر جب فیصلہ آئے گا نیب کورٹ کا تو وہ نیب کورٹ ان کی فائنڈنگ سے متاثر ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے جو اس میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تھی rather it was more than tentative. یہ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں سوچا جب پہلا فیصلہ آیا اس میں
जजेस ने बड़े रिमार्क्स दिए हैं ऑन द केस. वो रिमार्क्स उसमें उन्होंने एविडेंस के ऊपर इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए. बात ये थी कि उन्होंने ये तो कहा गॉडफादर का भी नहीं नहीं मैं आपको एक अर्ज करूं, गॉडफादर वाली बात जो है गॉडफादर से भी तो इफेक्ट हो सकते हैं. नहीं कुछ नहीं होता उससे. मैं आपको दुनिया में बड़े बड़े जजेस जो हैं जो इल्मी तौर पर बड़े यानी काफ़ी बेहतर होते हैं और मुसज्जा होते हैं, वो इस तरह की जजमेंट जिनकी उसमें ऐसी ऐसी फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें बाज़ यानी अफसानवी रंग भी आ जाता है, शायरी आती है, अदब आता है. एनआरओ के फैसले में भी शायरी. हाँ, एनआरओ के फैसले में भी ये सारी बात थी. और एक और बात मैं आपको शायरी और किसी को कैरिकेचर करना. हाँ, नहीं मैं आपको अर्ज करूं कि एक बात को बयान करने का तरीका, मिसाल के तौर पर जिसे इन्होंने ये कहा कि जी अजमत सईद साहब ने कह दिया कि जी आप तो माफिया सिसिलियन माफिया. इन फैक्ट दैट वाज सरकास्टिक रिमार्क कि खड़े होकर इनकी पार्टी का एक शख्स वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है कि तुम्हारे बच्चे और तुम याद रखो कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे. इसके बाद जब उनके पास मामला आया तो ये पहला उनका कमेंट था सरसरी यानी समात, उसी समात में जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन की बात थी. उन्होंने कहा कि अच्छा जनाब आपको मुबारक हो कि आप तो अब सिसिलियन माफिया. यानी इसका कोई इम्पैक्ट अदरवाइज नहीं था. सिर्फ ये था कि भाई आपने अब ये काम करना शुरू कर दिया है. अब इसी तरह कि मैं आपके सामने आऊं, आप मुझे जानते हैं और आप अचानक मेरी कुछ आवाज़ें बहुत ऊंची ऊंची निकालूं तो आप मुझे कहें कि अच्छा चौधरी साहब अब आप मदर शाह भी बन गए हैं या सुल्तान राही बन गए हैं. तो ये उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सुल्तान राही बन गए या मदर शाह बन गए. इनफैक्ट एक कमेंट था उनका अदालत का. अच्छा एक और बात था जो इन्होंने कहा कि जी आपने ऊपर निगरान जज को मुकर्रर किया. So इसमें ये I have to ask this question, but let me bring in Justice Shaikh Usmani. Thank you sir for joining us on the program. ये जो शिकवा है और इसमें बहुत सारी कानूनदान भी ये बातें कहते हुए नजर आए कि शायद उतना जोरदार फैसला नहीं था जो कि केस की प्रोसीडिंग्स में हो सकता था. कुछ सीनियर एंकर्स ने भी हमसे कहा कि हम अटेंड करते रहे, हमें उम्मीद थी कि बाद वो एटलीस्ट यही कहते थे, ये उनकी कोट एंड कोट है कि आपने जो आपसे पूछा गया था आप वो साबित नहीं कर सके. इसमें कोई बात ही नहीं हुई और सिर्फ अकामे पे बात हुई. इज दैट ओके? देखिए बात ये है कि पहले दो जजेस ने तो हतमी फैसला शुरू में ही कर दिया. जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन उनके सामने थी उसके बेसिस पर उन्होंने फैसला कर दिया. तीन जजेस जो थे उन्होंने समझा कि शायद उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, चूँकि बसूरत ये 184(3) की प्रोसीडिंग्स थी और इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स थी, एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स नहीं थी. तो इसमें उन्होंने सोचा कि और ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें चाहिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है. और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो कमेटी बनाई, GIT बनाई, इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद दोबारा उन्होंने उसकी हियरिंग की. अब उसमें जो उन्होंने उनको नाअहल किया, जो कि मेन इशू तो यही था, प्रेयर तो पिटिशन में यही थी उनको नाअहल करने की. तो जब नाअहल किया तो वो उन्होंने इस बेसिस पे किया, जिस तरह कि हम सब जानते हैं अब, कि उनके अकामे की वजह से उनको कोई तनख्वाह मिलती थी, वो उन्होंने जो नहीं ली, लेकिन बहर सूरत वो उनके एसेट में थी. तो बज़ाहिर तो लगता ऐसे ही है कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिस पे कि इस किस्म का फैसला किया जा सकता. बहर सूरत उन्होंने ये फैसला कर दिया. अब उसके बाद ये यकीनन उसमें कमज़ोरी थी इस केस में. जिस तरह ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आप कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट कर दें जो कि जिसे कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड वो गलत है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा कंसिडर कर सकती है, रिव्यू कर सकती है. और उसके बाद उनको रिव्यू करने की गुंजाइश थी और उन्होंने इसको रिव्यू किया और ये पॉइंट उन्होंने रेज किया उसमें, जो अभी हम जिसके मुताबिक बात कर रहे हैं. अब उस पॉइंट को दोबारा कंसिडर किया उन तीन जजेस ने. उसके अलावा दो जजेस दूसरे जो जिन्होंने पहले फैसला किया था वो भी उसमें मौजूद थे उस बेंच में, और उन्होंने इस पॉइंट को दोबारा कंसिडर किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं ये काफ़ी था कि उस पर उनको नाअहल किया जा सकता है. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है. एक बड़ा फेमस जो चीफ जस्टिस, अमेरिकन चीफ जस्टिस, उनकी एक बड़ी सेइंग है, बड़ी मशहूर सेइंग है. उन्होंने कहा कि वी दैट इज सुप्रीम कोर्ट आर फाइनल not because we are infallible
we are infallible because we are final. اب میں اس کو اردو میں ٹرانسلیشن اس طرح کر دوں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ ایک آخری اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ اس وجہ سے نہیں وہ آخری حتمی فیصلہ ہوتا چونکہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ ہم فائنل ہیں, آخری اتھارٹی ہے, اس وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے. یہ ایک سپریم کورٹ کا اصول ہے. تو اب جب سپریم کورٹ اس قسم کا کوئی فیصلہ کر دیتی ہے, وہ چاہے بظاہر آپ کو لگے کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا, وہ ایک حتمی فیصلہ اور آخری فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے آگے کوئی آپ کے نہ اپیل کی گنجائش ہے نہ کسی چیز کی گنجائش, اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کے خلاف آپ کرٹیسزم کریں یا بلا وجہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جسٹس صاحب, جو بات اس وقت ہم نے کہا, ایک تو سیاسی مینٹرا ہے, ایک سیاسی پورا کا پورا نیریٹو ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں غلط نکالا گیا ہے, لیکن کیا قانونی طور پر, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ایک سپریم کورٹ کا استحقاق ہے, اس کو کوسچن نہیں کر سکتے, لیکن قانونی طور پر اگر دیکھیں اس فیصلے میں کیا کوئی کمزوری نظر آتی ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے. وہ تو ہم نے مان لیا, لیکن آئی ایم آسکنگ یو ٹو اینالائز اٹ. جی وہ صحیح ہے کہ بہرصورت یہ ایک ایسا پوائنٹ نہیں تھا جس کے اوپر کہ ایک وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے, یہ تو سامنے بات ہے, چونکہ اور بہت سی چیزیں تھیں جس پہ وہ کر سکتے تھے, لیکن اس پوائنٹ پہ انہوں نے کیا چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باقی چیزیں کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے اس وقت, یہ کافی ہے اس کے لیے. اب ان کا فیصلہ ہو گیا وہ اپنی جگہ پر, لیکن بہرصورت یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آئندہ ڈیبیٹ کی جائے گی اور ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. جسٹس صاحب, اس میں ایک جو تعویل دی جاتی ہے دوسری طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جعلی ڈگری کے معاملے میں ایک وہ بھی پھر ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی پر ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس دفعہ پرائم منسٹر تھے بٹ ہی از این ایم این اے آلسو. کیا یہ تعویل بنتی ہے یہاں پر؟ نہیں, دیکھیے وہ اور بات ہے جہاں پہ جعلی ڈگری تو ایک سامنے ایک پروف موجود ہے کہ آپ نے جعلی ڈگری پروڈیوس کی, اور وہ اس میں تو کوئی کسی قسم کے ڈاؤٹ یا ایمبیگوٹی کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر ایمبیگوٹی کی گنجائش بہرصورت تھی کہ آیا وہ اماؤنٹ جو کہ انہوں نے نہیں لی اور اقامے کے بیسس پر وہ ڈائریکٹر یا جو بھی تھے, اور وہ نئی اماؤنٹ لی, پھر بھی وہ ایسٹ تصور کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بلیک لا ڈکشنری وغیرہ کی ریفرنسز دیے. اب وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ آئندہ لیگل سرکلز میں ابھی تو نہیں, ابھی تو یہ معاملہ جسے کہتے ہیں آئرن از ہاٹ, لیکن آئندہ زمانے میں یہ اس پہ یقیناً ڈیبیٹ ہوگی اور یہ لوگ اس کے متعلق باتیں کریں گے. وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریاد. شاہ خاویز صاحب, نیب کے حوالے سے جو شکوہ ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کی پی ایم ایل این کے لوگوں کا کہ نیب کو کوئی جج کیوں پریزائڈ کرے, ہمارے لیے یہ مختلف قسم کا قانون کیوں ہے. دوسرا جو اسی نقطے میں سے وہ نکالتے ہیں کہ نیب کو مرحوم کا سپریم کورٹ نے مگر الٹیمیٹلی اسی نیب کے پاس بھیج دیا, جبکہ نیب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو پھر کیسے یہ مقدمہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, نیب کا جہاں تک تعلق ہے اس کو کے بارے میں ایسے ریمارکس آئے بھی, لیکن چونکہ نیب ہی ایک واحد ادارہ تھا جس نے اس کو پروسیس کرنا تھا, کورٹ کو قانون نہیں تھا, اور اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے نیب کا کردار جو تھا ان ریفرنسز کے حوالے سے وہ آلموسٹ ایک ڈاکخانے کا تھا, کیونکہ ان کو ہدایت یہ دی گئی تھی کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے انہوں نے جتنی ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں, انہوں نے جتنے ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے ہیں, میوچول لیگل اسسٹنس سے جتنے ڈاکومنٹس ریٹریو کیے ہیں, آپ ان سب کو سامنے رکھ کے تو ایک ریفرنس بنائیں گے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش کر دیں گے. تو اس لیے اس میں کوئی نیب کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے, کیونکہ دے ہیڈ ٹو کمپلائی ود دی
डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो उन्होंने यही किया. जहाँ तक ये नॉर्मल नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इख्तियार है. उस पर डिबेट भी हो सकती है लेकिन इख्तियार है. लेकिन जहाँ तक निगरान जज का ताल्लुक है कि निगरान जज क्यों बनाया गया, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट को पहली दफ़ा नहीं है. इससे पहले 3-4 मुकदमे ऐसे हुए हैं जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली, और उसमें हज करप्शन स्कैंडल केस था, उसमें ये NICL केस था, और एक आधा कोई और केस है जो NRO का केस और बैंक ऑफ पंजाब का केस. उसमें उन्होंने निगरान जज सुप्रीम कोर्ट के नोटिफाई किए कि आपने इस प्रोसेस की निगरानी करनी है. इसी तरह ये मेरे ख्याल में 2016 के एंड में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब से कोई जो पेंडिंग केसेस थे जिसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी मेगा करप्शन के, उनकी एक लिस्ट बनाई थी जो 150 से ज़्यादा की थी जो नैब ने दी थी. उस पे भी उन्होंने मिस्टर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको निगरान जज बनाया था कि आपने इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है. और उसके बाद नैब ने बहुत सारे केसेस उनकी निगरानी में उन्होंने सुपरविजन में कह लें या उनके ओवरसी का एक इख्तियार था, तो वो इसलिए था कि वो उनके ऊपर एक चीज़ हो कि इनके ऊपर चेक है कोई कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इन तमाम केसेस की पेंडिंग इंक्वायरीज जो है उसको कंप्लीट करते हैं. उसमें हुई भी. और चूंकि इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने फिर बाद में रिज़ाइन कर दिया, वो भी एक बड़े उसूली मौक़िफ़ के तहत उन्होंने रिज़ाइन किया. अब उसके बाद मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जो कि निगरान जज हैं उन केसेस के हवाले से भी. तो ये कोई कंसेप्ट कोई एज सच नया नहीं है. यहाँ पे भी जो निगरान जज का जो रोल है, उनका ना नैब की इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई ताल्लुक था, ना अभी जो ट्रायल चल रहा है उसके साथ भी उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते. वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज साहब हैं उनको कोई चीज़ डिक्टेट नहीं कर सकते. उन्होंने सिर्फ एक फ्रेमवर्क में रहते हुए ये इंश्योर करना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 माह का टाइम दिया है ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इन दीज रेफरेंसेस, वो उन्होंने इंश्योर करना है. और उसके सिलसिले में अगर जज साहब को जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कोई उस एम्बिग्विटी है किसी चीज़ में, तो वो उनसे रुजू कर सकते हैं. तो इसके अलावा उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, और न ही ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट मौजूद है. फिर क्यों बार बार चौधरी साहब ये बात कही जा रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्यों जज को प्रिजाइड करा है, जबकि वो कह रहे हैं उनको शिकवा है, गुस्सा है कि शायद जजेस ने सही फैसला नहीं दिया, बल्कि यकीनन जजेस ने फैसला नहीं दिया उनके मुताबिक. ये मारूफ मिसाल है कि आप किसी चीज़ को, झूठ को भी इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करें कि लोग उसे यकीन करें. कानूनी तौर पर ये नॉर्मल है. मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो गुफ्तगू की जा रही है, खुद इनके अपने ज़माने में जब एहतसाब शुरू हुआ, जिसे वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने, किस ईयर की बात करें? ये 1980s की बात है. ये वो जो एहतसाब रहमान सैफुर रहमान साहब उन्हें बनाया गया, वो तो अच्छी एग्जाम्पल नहीं है सर. वही मैं कहता हूँ ना, इतनी भद्दी और बुरी एग्जाम्पल के बाद, यानी प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड. और फिर वो उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, वो किताब जो है गद्दार कौन, एक प्रोग्राम में मैंने, जियो का प्रोग्राम था, उसमें बाकायदा लाया उसको, मैं सुहेल वड़ाइच को, और मैंने कहा सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो आपने लिखा है कि ये मुकदमात, यानी इंटरव्यू वो कर रहे थे और उस इंटरव्यू का हवाला दिया है, नवाज शरीफ से इंटरव्यू किया. नवाज शरीफ साहब ने कहा ये जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ और हमने मुकदमात बनाए थे, ये सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, और ये हमने उनके कहने गलत मुकदमात थे, और हमने ISI के फौज के कहने पे या ISI के कहने पे ये मुकदमात बनाए थे. यानी वो रिकॉर्ड पे. मैंने कहा आज तक कभी किसी ने इसकी तरदीद तो नहीं की. सुहेल वड़ाइच ने कहा जी कभी किसी ने तरदीद नहीं की. तो मैं आपको अर्ज करूँ कि यहाँ इंतकाम वो खुद वो देते रहे हैं. अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है. आप सुप्रीम कोर्ट को इक्वेट कर रहे हैं, आपसे मुराद यानी नवाज शरीफ साहब और उनके साथी जो है. सुप्रीम कोर्ट में कोई एहतसाब का मामला इस तरह नहीं था, नैब वाला मामला. सुप्रीम कोर्ट के पास जिस तरह शाह खाबर ने कहा कि वो सारा इशू जब गया, उस वक्त इनकी अपनी दिलचस्पी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले. ठीक.
چونکہ ادروائز باہر بہت زیادہ شور تھا اور معاملات بہت دردناک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. تو اگر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اور پھر اس میں انہوں نے انہیں پورا موقع فراہم کیا کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے, یعنی یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ پراپرٹیز جو انکار کر رہے تھے وہ مان لی گئیں. جب آپ نے پراپرٹیز مان لی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ ایسٹس مان لیے جن کو الیج کیا جا رہا ہے. جب آپ نے وہ ایسٹس مان لیے پھر آپ کو مینز بتانے ہیں. اگر وہ آپ انہیں ثابت نہیں کر سکتے, اگر وہ آپ کے بیونڈ یور مینز ہیں, تو پھر آپ کا حشر یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف ریفرنسز چلیں گے اور پھر اس کے بارے میں جتنی گفتگو آپ نے کی ہے اس کی بنیاد پر اور آپ کو صادق اور امین کہا جائے گا. میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ ملک تو صادق اور امین پہ چل رہا ہے, لیکن ایسا ملک جہاں یہ اصطلاحیں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا. بل کلنٹن کو انہوں نے اس وجہ سے نہیں انڈائٹمنٹ تک لے گئے, امپیچمنٹ تک لے گئے تھے کہ انہوں نے یعنی وہ غلط کام کیا, کسی کے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے تو دنیا کے کسی ملک میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کی مثال آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم کی بھی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نیریٹو جو یہ بلڈ کر رہے ہیں پہلے دن سے, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے خلاف انتقام ہے. اور ہمارے یعنی انتقام کس کا, یہ میں سمجھتا ہوں. آپ کو اس بارے میں آپ کے ویورز کو بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جتنی بڑی زیادتی نواز شریف اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں شاید کسی نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ میں آپ کو عرض کرتا, جب آپ سپریم کورٹ واحد آربیٹر ادارہ ہے آپ کا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ابھی جج صاحب نے کہا فائنالٹی حاصل ہوتی ہے. اگر آپ سپریم کورٹ کو اس طرح متنازع بنا دیں اور اس طرح گفتگو کرنا شروع کر دیں تو عام آدمی کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی اتھارٹی کا. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 بندوں نے فیصلہ کیا, یعنی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ادارہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی حیثیت 5 بندوں کی نہیں ہے, اس کی حیثیت فائنل آربیٹر کی ہے, جس کے پاس آخری یعنی آپ موت اور زندگی کا اختیار حاصل ہے اللہ کے بعد کہ وہ فیصلہ کر دے. تو اس کے بعد انسان پھانسی پہ لٹک جاتا ہے. اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگوں کا فیصلہ. اوکے, بالکل یہ پوائنٹ آ گیا. جسٹس صاحب آئی کم ٹو یو. یہی سوال کہ نیب کو پریزائڈ کریں جج, اس پہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این, یہ کتنا قانونی طور پر ویلڈ جواز ہے؟ دیکھیے, نیب کے جج پر تو میرے خیال میں ابھی تک انہوں نے کوئی کرٹیسزم نہیں کیا. اسے کیا ہے دیکھیے سر کہ پہلی فرق ہے جی نگران جج پہ سر, جی نگران جج پہ, نگران جج کی بات کر رہے ہیں وہ. لیکن ابھی جب آپ کے سامنے خرم شاہ خاور صاحب نے ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ یہ نگران جج کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور یہ عام سپریم کورٹ کرتی ہے جب سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیس امپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو ہیں وہ اپنا کام صحیح کریں اور ان کو بار بار انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں تاکہ اس کو وہ آبزرو کر سکیں. نگران کے مطلب انگریزی میں مانیٹر کرنا. مانیٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انٹرفیئر کریں. مانیٹر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور آبزرو کریں کہ وہ صحیح رستے پہ صحیح ڈائریکشن پہ چل رہا ہے. لیکن اس کو کرٹیسائز وہ یہ کر رہے ہیں, دکھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نگران جج کے مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے اوپر بیٹھا رہے گا یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اوپر اور ان کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں, اس طرح کریں, ویسے کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی سپریم کورٹ جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ وہ انصاف کے تقاضے کے خلاف کوئی بات کرے. یہ تو انصاف کے تقاضے کے خلاف بات ہوگی کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ ہے. ٹرائل کورٹ کے مطلب یہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے آپ کا کہ آیا آپ نے یہ جرم کمٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, اور اس میں آپ کو پورے حق ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور جو پروسیکیوٹر ہے اس کو پروف کرنا پڑتا ہے اس کیس کو. تو اس پہ سپریم کورٹ کبھی انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ ضرور کرے گی کہ اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے وہ انفیشنسی دکھاتی ہے, کام صحیح نہیں کرتی یا ڈیلے کرتی ہے, تو اس صورت میں یقیناً نگران جو مانیٹرنگ کورٹ جج ہیں وہ اس میں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ اس کو صحیح طریقے سے کام کریں. دیٹ از آل. اور کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ وہ اس میں انٹرفیئر کریں گے. کوئی کبھی سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی. رائٹ, وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فریاد.
वेलकम बैक। चंद रोज कबल एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कहा कि नैब किस बुनियाद पर कुछ मुलज़मान को गिरफ्तार कर लेती है जबकि कुछ को नहीं करती, ये पॉलिसी समझ से बाहर है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि नैब के अंदर भी इस वक्त कन्फ्यूजन है और कानूनी तौर पर उसकी पॉलिसी गैर वाज़ेह है? देखिए, बात यह है कि इस किस्म के रिमार्क्स कई दफ़ा जजेस दे देते हैं, लेकिन उसका कोई ये मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई फैसला कर दिया। अगर उन्होंने कोई चीज़ देखी ऐसी जो कि ज़ाहिर तौर पर नज़र आती है कि उसमें कोई मामला सही नहीं हो रहा है, तो वो यकीनन कह सकते हैं। जिस तरह आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये जो हियरिंग हो रही थी नवाज शरीफ के केस में, उन्होंने कहा था कि नैब इज़ डेड, वो ख़त्म हो गई है नैब। ये रिमार्क्स पास किए, लेकिन उसी नैब को उन्होंने ये केस फॉरवर्ड कर दिए कि आप काम करें। इंस्टीट्यूशन तो है ना मुल्क का वो। तो ये इस किस्म के रिमार्क से ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं या किसी वजह से वो समझते हैं कि वो नाअहल नहीं है, वो ये समझते हैं कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है। ये रिमार्क्स तो आम तौर से जुडिशल लाइफ में जजेस हमें कई दफ़ा इस किस्म के रिमार्क्स पास करते हैं। बस अगर इसी को अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख लें, जो पीपल्स पार्टी का शिकवा ये है कि हमारे तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ECL में नाम भी हैं, मगर नवाज शरीफ साहब का या उनकी फैमिली को ECL में क्यों नहीं डालते? ये शिकवा कानूनी तौर पे ठीक है? नहीं, ये भी मेरे ख्याल में सही नहीं है। वो जो आमतौर से मिसाल दे रहे हैं, पहले आपको याद होगा ये पीपल्स पार्टी वाले हमेशा मिसाल दिया करते थे। वो ये कहते थे कि देखें जी, चूंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर था उसको तो उन्होंने आपने निकाल दिया, आप पंजाब के प्राइम मिनिस्टर को निकाल के दिखाएं। आपको याद होगा ये आमतौर से कहा जाता था। पंजाब का प्राइम मिनिस्टर निकला अभी, तो वो ये ऐसी बात नहीं है। वैसे वो भी पंजाब के थे, गिलानी साहब भी। तो ये गलत बयानी है, बिल्कुल गलत बयानी है। और ये जो अब इस तरह देखिए, लेट्स टेक ये जो केस वो कोर्ट कर रहे हैं, ये शर्जील मेमन वाला केस और नवाज शरीफ का केस ना, दोनों केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो शर्जील मेमन साहब का जो केस है वो तो एक ज़ाहिरन उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में और इसमें पैसे वैसे खाए गए और सबके प्रूफ मौजूद हैं। और उसके लिए आपको याद होगा कि वो भाग गए थे मुल्क से, और जब भाग गए थे उसके बाद वो उन्होंने आने से पहले बेल बिफोर अरेस्ट लेनी थी, और वो बेल उनके पास थी, और बेल बिफोर अरेस्ट लेने के बाद वो पाकिस्तान आए। अब उस बेल की कॉन्फर्मेशन करनी थी, उस बेल की कॉन्फर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने समझा उनकी नज़र में इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने नई कॉन्फर्मेशन की। वो केस मुख्तलिफ है, ये केस मुख्तलिफ है। इसमें तो उनको बेल ये जो उनको जो अरेस्ट वारंट इश्यू हुए थे, वो उसमें आप बेल